بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین وبعد۔ ترجمۃ الباب ہے النہی عن الخضاب بالسواد، کالی مہندی لگانے کی ممانعت کا بیان۔ کالی مہندی سے متعلق گفتگو ہم ابو داؤد شریف میں بھی کر چکے ہیں، یہاں روایتوں کی روشنی میں سن لیا جائے۔ اخبرنا عبد الرحمن بن عبید اللہ الحلبی سے روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما رفعہ انہ قال، رفعہ کا مطلب ابن عباس پر یہ روایت موقوف نہیں ہے بلکہ انہوں نے مرفوع الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نیز ابن عباس کا کسی سند میں ہونا یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ عبادلہ اربعہ میں سے ایک موجود ہیں، مکثرین سبعہ میں سے یہ ہیں۔ 1696 روایتیں انہوں نے نقل فرمائی ہیں حضور کی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رفعہ بول رہے ہو تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں کیا حرج ہے؟ رفعہ یہ بھی طاقت میں ہے قال رسول اللہ کے، تو قال رسول اللہ بولنے کے بجائے رفعہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ صریح لفظ چھوڑ کر کنایہ کیوں کر رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نسیان ہو سکتا ہے کہ انہیں قال رسول اللہ یا سمعت رسول اللہ یا قال النبی علیہ السلام کے صیغوں میں شک ہو، اس لیے رفعہ کہہ کر اس کو ذکر کر دیا، ورنہ ابن عباس متثبت ہیں اپنے رفع میں اس حدیث کے حضور تک لے جانے میں، اس لیے سارے صیغے ایسے ہی تو لائے ہیں، خاص طور پر رفعہ کا صیغہ جزمن لائے ہیں۔ تو دیکھیے اب قال قوم یخضبون بہذا السواد آخر الزمان کحواصل الحمام لا یریحون رائحة الجنتی، آخری دور میں ایک قوم آئے گی جو کالا خضاب کرے گی کبوتر کے پپوتوں کی طرح، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ کبوتر کے پپوتے اکثر و بیشتر، کبوتر کے سینے اکثر و بیشتر کالے ہوتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق سفید کلر پر، سفید بال پر کالا خضاب لگانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک قول ہے کہ کراہت تنزیہیہ ہے، لیکن امام نووی نے مختار قول یہ ذکر فرمایا ہے کہ تحریم کا قول اختیار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے اجتنبو السواد کے صیغے فرمائے ہیں، کالے سے اجتناب کرو، تو اجتنبو کا صیغہ یہ اس کی کراہت تحریمیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ البتہ بعض علماء جہاد کے میدان میں کالے خضاب کی رخصت کے قائل ہیں۔ طبرانی شریف میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا مرفوعاً کہ من خضب بالسواد سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، جو کالا خضاب لگائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو بھی کالا کر دے گا۔ لیکن اس حدیث کی سند میں ضعف ہے۔ بعض فقہا نے رجل اور مرأت کے درمیان
فرق کیا ہے، عورت کو اجازت دی ہے، مرد کو کالے خضاب کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ باتیں بھی ذہن میں رکھی جائیں۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ خضاب بالسواد کو مکروہ سمجھتے ہیں؟ کہا جی ہاں، اس میں تلبیس بھی ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے کہ ابھی میری عمر اتنی نہیں ہوئی، اپنی جوانی کا بھرم کسی کے سامنے دینا ہے۔ بعض علماء کرام نے عورت کو اجازت دی ہے اپنے شوہر کے لیے تزین اختیار کرنے کی غرض سے، مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ گویا اسحاق ابن راہویہ جیسے لوگ جو رخصت للمرأت کے قائل ہیں، انہوں نے ممانعت والی روایات کو حق الرجال میں خاص کر لیا، حق النساء میں اس کو نہیں پیش کیا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے یونس ابن عبد الاعلیٰ کی عن جابر رضی اللہ عنہ قال اتی بأبی قحافة یوم فتح مکہ ورأسه ولحیته كالسغامة بیاضا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا هذا بشیء واجتنبوا السواد۔ سیدنا ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے والد محترم، حضرت ابو بکر کے والد محترم جن کا نام عثمان ابن عامر ہے، اور وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، گویا یہ متأخرین فی الاسلام میں سے ہیں۔ لگے ہاتھ بات سنیے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ابو قحافہ کی پوتی، ایک روایت بیان کرتی ہے کہ جب فتح مکہ کا دن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک مقام ذی طوا پر قیام فرمائے ہوئے تھے، تو ابو قحافہ یعنی ابو بکر کے والد نے اپنی ایک بیٹی سے کہا جو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی کہ اے بیٹی مجھ کو لے کر جبل ابی قبیس پر چڑھ جاؤ۔ یہ اس دور کی بات ہے جب کہ ان کی نگاہوں میں ضعف کیا بلکہ ان کی نگاہیں کام نہیں کر رہی تھیں۔ وہ بیٹی اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر جبل ابی قبیس نامی پہاڑی پر چڑھ گئی۔ اس میں یہ آتا ہے روایت میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہوئے تو ابو بکر نکلے، یہاں تک کہ وہ ان کے والد کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے آئے۔ حضور نے جب ابو بکر کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ان کے والد کو لے کر آئے ہیں تو فرمایا کہ ابو بکر تم نے خود اپنے والد کو ان کے گھر میں چھوڑ دیا ہوتا، میں بذات خود جا کر ان کی زیارت کرتا، میں خود ان کی خدمت میں پہنچتا۔ دیکھیے تو صحیح حضور کا انداز، حضور کا اکرام، کہ حضور نے فرمایا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ حتی آتیہ۔ لیکن دوسری طرف ابو بکر کا ادب بھی دیکھیے کہ ابو بکر نے فرمایا حضور وہ آپ کی طرف چل کر آئیں، یہ زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ آپ ان کی طرف چل کر جائیں۔ حضور نے پھر ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کے سینے پر ہاتھ پھرایا اور فرمایا اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کی سفیدی کو بدلنے کا حکم دیا۔ اس کو اس روایت میں کہا جاتا ہے، ترجمہ سنیے، کہ ابو بکر کے والد ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا، بارگاہ رسالت میں، خدمت نبوی میں، درا حالے کے ان کا سر اور ان کی داڑھی سفید پھولوں والے درخت جیسی تھی۔ سغامتن سفید پھول والے درخت کو کہتے ہیں، بیاضن باعتبار سفیدی کے، یعنی ان کے سر اور داڑھی کے بال بہت زیادہ سفید تھے۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروا هذا بشیء، یہ سفیدی کو بدل دو کسی خضاب کے ذریعے، ہاں البتہ کالے خضاب سے دور رہنا۔ یہ ابو قحافہ سن 14 میں انتقال کیے، جبکہ ان کی عمر 97 یعنی 97 سال کی تھی۔ حضرت ابوبکر کے انتقال کے چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو میں نے ابو داؤد میں ذکر کیا تھا پھر ذرا دوہرا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور نے خضاب لگایا تھا یا نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت انس سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضور نے خضاب لگایا تھا تو حضرت انس نے فرمایا حضور کے بال اتنے زیادہ کالے ہی رہے تھے، حضور کے بال اتنے زیادہ سفید ہوئے ہی نہیں تھے، تھوڑے بہت ہوئے تھے، اس لیے حضور کو خضاب لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بلکہ وہ تو ایک روایت میں کہتے ہیں کہ اتنے سفید نہیں ہوئے تھے کہ خضاب لگایا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو اے سوال کرنے والے تو میں حضور کے سفید بال گن کر بتلاؤں۔ لیکن دوسری طرف ابن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نے زرد رنگ کا خضاب لگایا۔ ام سلمہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور کے خضاب زدہ بال نکال کر لوگوں کو بتائے۔ تو ان روایات کے درمیان جمع و تطبیق یہ ہوگی کہ حضور کبھی لگاتے تھے کبھی نہیں لگاتے تھے۔ جس نے نفی کی اس نے اپنے علم کے مطابق نفی کی، اور جس نے اس بات کیا اس نے اپنے علم کے مطابق اس بات کیا۔ حضرت انس نے نفی کی تو اکثر اور اغلب احوال پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ خادم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم، ترمذی اور نسائی میں جابر بن سمورہ کے حوالے سے آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں چند ہی بال سفید ہوئے تھے۔ جب حضور تیل لگاتے تھے تو وہ سفید بال چھپ جاتے تھے۔ اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنہوں نے خضاب کا اثبات کیا ہے انہوں نے سفید بالوں کو دیکھا ہوگا، لیکن جب تیل لگانے سے وہ چھپ گئے تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگا لیا ہوگا، اور جنہوں نے منع کیا انہوں نے اکثر حالات کے اعتبار سے منع کیا۔ محشی ابی داؤد نے ایک توجیہ یہ بھی لکھی ہے کہ ام سلمہ نے جو خضاب زدہ کلرنگ بال دکھلائے تھے وہ خضاب کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حضور کثرت سے عطر لگاتے تھے، اس عطر کی وجہ سے حضور کے داڑھی کے بال، اس کا کلر بدل گیا تھا، اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ بھی حضور کے بالوں کو عطر لگایا کرتی تھی، اس لیے اس کا کلر ایسا نظر آ رہا تھا۔ اور فرمایا کالے کلر سے بچو، اس لیے کہ میں نے بتلایا کہ یہ تدلیس کے قبیل کی بات ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے چہرے کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے، اور یہ اہل نار کی مشابہت اور ان کی علامت ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الخضاء بالحناء والکتم، حناء اور کتم جو ایک جڑی بوٹی کا نام ہے اس کے ذریعے خضاب لگانا۔ محمد ابن مسلم کے حوالے سے عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل ما غیرتم به الشمط الحناء والکتم۔ شمط کہتے ہیں سر میں کھچڑی والے بال ہونا، یعنی سفید کالے، کالے سفید ایسے مکس بال ہونا۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے تم اپنے سر میں لگے ہوئے کھچڑی جیسے بالوں کو بدل سکتے ہو وہ دو چیزیں ہیں، حنا
اور کتم، مہندی اور کتم. ہاں، کتم کے بعد میں نے ابھی تمہیں سنایا ہے کہ اس سے مراد ایک ہربل اور ایک جڑی بوٹی ہے. اس روایت کی سند میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ابن ابی لیلہ نظر آ رہے ہیں. ابن ابی لیلہ کے نام میں اختلاف ہے. بعضوں نے لکھا کہ ابن ابی لیلہ عبد الرحمن نام تھا اور ابو لیلہ کا نام بلال یا بلیل یا داؤد یا یسار یا اوس نام تھا. تو یہ صحابی ہیں، غزوہ احد میں شریک ہوئے، حضرت علی کی زمان خلافت تک زندہ رہے. روایت کرتے ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کے نام میں اختلاف ہے. صحیح قول یہ ہے کہ ابو ذر کا نام جندب ابن جنادہ، متقدم الاسلام ہیں لیکن متأخر الہجرت ہیں. اسلام بہت شروع میں لے آئے تھے، ہجرت ایک عرصے کے بعد کی تھی، اس لیے بدر میں شریک نہیں ہو سکے. سن 32 خلافت عثمان میں ان کا انتقال ہوا. کتم یہ ایک ایسی جڑی بوٹی اور نباتات ہے جس میں لال رنگ ہوتا ہے جو سلور کلر کے مخلوط ہوتا ہے. کالا پن پیدا کرنے کے لیے بھی اس کو لگایا جاتا ہے. پہاڑوں میں پیدا ہوتی ہے. حضور نے سفید بالوں کے بدلنے کے لیے سب سے بہتر ان دو چیزوں کو قرار دیا. اس لیے علماء نے لکھا کہ حنہ اور کتم سے خضاب لگانا مطلقاً جائز ہے، چاہے دونوں کو مکس کر کے لگایا جائے یا دونوں کو الگ الگ کر کے لگایا جائے، اس لیے کہ نص حدیث میں اطلاق ہے. جی ہاں، اس کو سمجھا جائے. اس کے بعد کی روایت یعقوب ابن ابراہیم کے حوالے سے عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن ما غیرتم به الشیب الحناء والکتم. اس کے بعد کی روایت محمد ابن عبد الرحمن ابن اشعث کی عن ابی ذر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من احسن ما غیرتم به الشیب الحناء والکتم. اس کے بعد کی روایت بھی قتیبہ کے حوالے سے عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن ما غیرتم به الشیب الحناء والکتم. لیکن اب امام نسائی ایک علت خفیہ بتلا رہے. دیکھو، خالفہ الجریری وکہمس، یعنی سعید جریری اور کہمس ابن حسن نے مخالفت کی ہے اجلح کی اس روایت میں. اجلح دیکھو سند میں ابصر کے استاذ اور عبداللہ ابن بریدہ کے شاگرد جو اجلح روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابی الاسود عن ابی ذر. تو جریری اور کہمس اس روایت کو عبداللہ ابن بریدہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرسلن بیان کرتے ہیں. آسانی سے یوں سمجھو کہ عبداللہ ابن بریدہ کے ٹوٹل 3 شاگرد ہیں اس روایت میں. ایک تو ہماری سند میں موجود اجلح، انہوں نے اس روایت کو مرفوعاً ذکر فرمایا. دوسرے 2 شاگرد ہیں عبداللہ ابن بریدہ کے جریری اور کہمس، وہ اس روایت کو مرسلن نقل فرماتے ہیں. اور مصنف ان دونوں کی روایت کو اگرچہ وہ مرسلن ہو ترجیح دیتے ہیں اجلح کی روایت پر، اس لیے کہ اجلح اکیلے ہیں اور یہاں یہ 2 لوگ ہیں. سوال یہ ہوگا کہ ان دونوں کی روایت تو مرسلن ہے، تو ارسال یہ صحت حدیث پر اثر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی روایت موصولاً ہے
جو اس روایت مرسلہ کی شاہد بن جاتی ہے. اور یہ بحث آپ حضرات نے 2-4 دن پہلے پڑھی تھی کہ ایک روایت میں اگر انقطاع یا ارسال یا وقف ہو لیکن اسی جیسی دوسری روایت مرفوعاً ہو، اس کا شاہد اور متابع موجود ہو، تو یہ ارسال و انقطاع حدیث کی صحت پر اثر نہیں ڈالے گا. اس کے بعد کی روایت حمید ابن مسعدہ کی عن عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن ما غیرتم به الشیب الحناء والکتم. اس کے بعد محمد ابن عبد العالی کی روایت بھی اس طرح ہے کہ عن عبداللہ ابن بریدہ انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احسن ما غیرتم به الشیب الحناء والکتم. اس کے بعد کی روایت محمد ابن بشار کے حوالے سے ہے عن ابی رمسۃ قال اتیت انا و ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان قد لطخ لحیتہ بالحناء. ہم حضور کی خدمت میں اور میرے والد پہنچے دراحہ لے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو حناء کے ذریعے آلودہ کر رکھا تھا، یعنی خضاب لگایا تھا.